ومن اور کون اظلم زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ومن اظلم اور کون زیادہ بڑا ظالم ہوگا، ممن اس سے جو افترا منسوب کرے گھڑے علی اللہ اللہ کی ذات پر کذبا جھوٹ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، او یا کذبا وہ جھٹلائے بآیاتہ اللہ کی آیات کو، او کذب بآیاتہ یا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، انہ بے شک اللہ تعالی لا یفلح نہیں فلاح دیتے نہیں کامیاب کرتے الظالمون ظالموں کو، ظالموں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی کامیابی نہیں ہے اور کوئی ان کے لیے فلاح نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں اور جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اللہ کی طرف، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے، پھر جو اللہ کتاب آیات نازل فرماتے ہیں یہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کا انکار کرے۔ تو یہ چونکہ ظالم ہیں، یہ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں ظالم کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی فلاح نہیں ہے۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشر ہم جمع کریں گے، ہم ان کو جمیعا سب کے سب، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ اس سورہ الانعام کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون وہ آخرت، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالآخرت، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت آخرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور اس کو عقلی اور نقلی دلائل سے ثابت کر رہے ہیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم جمیعا ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا، ہم ان سے کہیں گے اینا کہاں ہیں، شرکاؤکم تمہارے شرکا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شرکا، الذین جن کے بارے میں کنتم تزعمون تم بڑے دعوے کرتے تھے، الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے۔ دعویٰ کیا تھا؟ دنیا میں بچائیں گے، خدا نخواستہ بالفرض اگر کہیں کوئی آخرت واخرت آ بھی گئی تو یہ ہمیں بچا لیں گے، اگر کہیں ایسا ہو گیا۔ ہم پڑھیں گے 25ویں پارے کے اندر بھی اور 15ویں پارے کے اندر بھی، وہاں پر وہ جو مشرک ہوتا ہے وہ کہتا ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي اور اگر ایسا ہوا کہ میں اللہ کی طرف دوبارہ واپس لٹایا گیا، یعنی مر کے زندہ ہوا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا تو پھر تو میرا وہاں اس سے بھی زیادہ اچھا انجام اور اس سے بھی زیادہ میرا وہاں اچھا مقام ہوگا۔ تو اگر بالفرض وہ کہتے تھے اگر بالفرض ہم آخرت میں قیامت آ گئی تو پھر یہی تو ہمیں بچائیں گے، تو آج اللہ فرما رہے ہیں این شرکاؤکم، ہاں بھائی کہاں ہیں وہ، الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کرتے تھے، ثم پھر لم تکن
نہیں ہوگا فتنتہم ان کا جواب، ثم لم تکن فتنتہم پھر نہیں ہوگا ان کا جواب، الا سوائے اس کے ان قالو کہ وہ کہیں گے واللہ اللہ کی قسم، ربنا اے ہمارے رب، واللہ ربنا اللہ کی قسم اے ہمارے رب، ما کننا ہم تو نہیں تھے مشرکین شرک کرنے والے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر دیکھیے ذرا، کیفا کیسے، کذبو یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے، علی انفسہم اپنے آپ پر، انظر کیف کذبوا اب دیکھیے تو کیسے یہ اس دن جھوٹ بول رہے ہوں گے، وہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، ساری زندگی شرک کیا اور اب قیامت والے دن کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم، اللہ ہے ہمارے رب اللہ کی قسم ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ انظر دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم کیسے یہ اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، وضل اور غائب ہو گئے، عنہم ان سے، بھول گئے، غائب ہو گئے، ختم ہو گئے، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے یہ، یفترون غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے، اور جو الزام تراشیاں یہ کرتے تھے نا آج وہ سب ختم، آج وہ سب بھول گئی ان کو، آج وہ سب غائب ہو گئی ان سے، وضل عنہم ما کانوا یفترون جو یہ الزام تراشیاں جھوٹ بولا کرتے تھے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے تھے سب ختم، سب غائب، آج سب کچھ بھول بھال گئے۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح اتنی بڑی قسم کیسے کھائیں گے، اتنی بڑی قسم جبکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی لاؤ اپنے شرکا، جب اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہیں، تو پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں شرک کرنے والے۔ دراصل جہنم سامنے آ چکی ہے، انجام سامنے آ چکا ہے، اس انجام سے بچنے کے لیے جو آخری انتہائی کوشش ہو سکتی ہے وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آخری انتہائی کسی طرح بچ جائیں، کوئی قسم کھا کے، کوئی کسی کا واسطہ ڈال کے، کسی طرح کر کے ہم کسی طرح بچیں، اس سے جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہی موقع ہوگا جب وہ قسمیں کھا کے کہیں گے کہ ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعضاء جو ہیں، زبان جو ہے، زبان اس کو اللہ پاک بند فرما دیں گے، پھر ان کے اعضاء بولنا شروع کریں گے اور وہ اعضاء بتائیں گے کہ ہاں انہوں نے کیا کیا جرم کیے، یہ آخری ان پر اتمام حجت ہوگی، آخری، بس اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہا ان کے پاس۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، من کچھ وہ بھی ہیں، يَسْتَمِعُ جو غور سے سنتے ہیں، اِلَيْكَ آپ کو، جو بڑا کان لگا کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو کان لگا کر بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کو، وَجَعَلْنَا اور ڈال دیے ہم نے، عَلَى قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً پردے، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ تاکہ یہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، تاکہ یہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ آذان اذن کی جمع ہے کان، اور ان کے کانوں میں وقرا ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے، اور ان کے کانوں کو ہم نے بہرا کر دیا ہے، بوجھ ڈال دیا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ان میں سے بعض وہ ہیں جو بڑے غور سے آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ اچھا یہ سننا جو ہے یہ ہدایت کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا پیغام ملے تو ہم اس پر عمل پیرا ہوں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ کوئی ہمیں بات ملے تو ہم اس کو بنیاد بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں، حضور کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے قرآن کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ وہ بدنیت ہیں اور نیت ہی اصلاح کی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے،
اس لیے اللہ فرماتے ہیں وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں ان یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ سکے، وفی آذانہم وقرا، اور ہم نے ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے تاکہ ہدایت کی بات ان کے کانوں سے ان کے دلوں تک پہنچ نہ پائے۔ وَإِن، اور اگر یرو، اس سے معلوم یہ ہوا اگر نیت ہدایت کی نہ ہونا تو قرآن نبی کی زبان سے سن کر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ دیکھیں نا، سنا کون رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زبان اقدس سے کیا سنا رہے ہیں؟ قرآن، لیکن نیت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، تو پھر نبی کی زبان سے قرآن سن کر بھی ہدایت نہیں مل رہی۔ وَإِن يَرَوْا، اور اگر یہ لوگ دیکھیں، کل آیہ، ہر طرح کی نشانی دیکھ لیں، ہر طرح کی نشانی، لا یؤمنوا، تو نہیں ایمان لائیں گے، بہا، اس پر، لا یؤمنوا بہا، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی، یہاں تک کہ، اذا، جب، جاؤک، یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، تو جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، یقول، کہتے ہیں، الذین کفروا، کافر لوگ، یقول الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر، قصے کہانیاں، الاولین، پچھلے لوگوں کی، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں جو ہمیں سنائی جا رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ وہم، اور یہ لوگ، ینہون، اوروں کو روکتے ہیں، عنہ، اس سے، یہ اوروں کو اس سے روکتے ہیں، وینأون، اور خود بھی رکتے ہیں، عنہ، اس سے، وہم ینہون عنہ وینأون عنہ، خود بھی رکتے ہیں اور اوروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، وَإِن، اور نہیں، یہلکون، یہ برباد کر رہے، الا انفسہم، اپنے آپ کو، اور یہ تو صرف اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ کا نقصان نہیں ہونے والا، اللہ کے دین کا نقصان نہیں ہونے والا، اللہ کی کتاب کا نقصان نہیں ہونے والا، اللہ کے نبی کا نقصان نہیں ہونے والا، ان کا اپنا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آج بھی جو قوتیں اور جو قومیں اللہ کے دین کے مخالف ہیں اور اس کو مٹانے کے در پہ ہیں، نہیں مٹا سکتے، وہ صرف اپنا نامہ اعمال بھاری کر رہے ہیں۔ آج بھی قرآن کو چلا رہے ہیں، آج بھی جو قرآن کو دنیا سے مٹانے کے منصوبے اور پروگرام بنا رہے ہیں اور اللہ کے دین کو ختم کرنے کے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، وہ خود مٹیں گے۔ مٹنا ہوتا تو پچھلے 1400 سال بہت تھے، جب بہت بڑے پیمانے پہ کوششیں ہوئی ہر طرح سے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ اپنے آپ کو، یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جب ضیاء الحق کا زمانہ تھا نا، تو انڈیا اپنی فوجیں لے آیا تھا، بالکل پاکستان کی سرحدوں کے اوپر، اور چھیڑ چھاڑ کی کوشش تھی۔ تو ضیاء الحق کی ملاقات ہوئی اس وقت کے کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر، اس وقت کے وزیر اعظم سے۔ تو ضیاء الحق نے اسے کہا، بات سنو، اگر پاکستان ختم بھی ہو گیا نا تو دنیا میں 57-58 اسلامی ملک ہیں، اسلام باقی رہے گا۔ اگر پاکستان ختم بھی ہو گیا نا، تمہارا خیال ہے کہ تم حملہ کرو گے اور ہمیں نقصان پہنچاؤ، اگر پاکستان ختم بھی ہو گیا نا تو دنیا میں اسلام باقی رہے گا، کیونکہ 57-58 ملک اور بہت سے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر انڈیا ختم ہو گیا نا تو دنیا سے ہندو مذہب کا سمجھو خاتمہ ہو جائے گا، اور کوئی ہندو ریاست نہیں ہے۔ تو اسلام، اللہ رب العزت نے کفر کی ان تمام کوششوں کے باوجود کہ سیاسی طور پر نقصان پہنچا کہ ٹکڑے ہوئے، لیکن اللہ کا دین ہر جگہ، ہر ٹکڑے کے اندر اللہ کا دین موجود ہے، ہر ٹکڑے کے اندر۔ آپ اس کو سعودی عرب کہیں، آپ اس کو شام کہیں، آپ اس کو افریقہ کے ممالک کہیں، آپ اس کو اس کے ایشیا کے ممالک کہیں، جو بھی ٹکڑا ہے اس میں اسلام موجود ہے، الحمدللہ۔
تو اگر ایک ٹکڑا، دو ٹکڑے، تین ٹکڑے ختم بھی ہو جائیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کبھی بھی نہ کرے، تو اسلام پھر بھی باقی رہے گا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور یہ صرف اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اِذْ، جب، وُقِفُوا، ان کو ٹھہرایا جائے گا، عَلَى النَّارِ، آگ کے سامنے، جب ان کو آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، روکا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا، فقالو، تو یہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش، نردو، ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، کاش ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، ولا نکذبا، اور اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، بآیات، آیات ربنا، اپنے رب کی، اور اب ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ، اور ہم ہوں گے، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اور ایمان والے بن کے رہیں گے ہم۔ یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹا دیا جائے، ولا نکذب بآیاتنا، بآیات ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ من المؤمنین، اور ہم ایمان والے بن کے رہیں گے۔ بل، اصل بات یہ ہے، بدا، سامنے آ چکا، لہم، ان کے، بدا لہم، ان کے سامنے آ چکا، ما کانوا یخفون، جس کو یہ چھپایا کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے جس چیز کو چھپایا کرتے تھے نا، دبایا کرتے تھے، چھپایا کرتے تھے، وہ چیز اب ان کے سامنے آ چکی، اور وہ کیا ہے؟ آخرت اور عذاب۔ ان کو کہا جاتا تھا نا عذاب ہے، تو وہ اس بات کو ختم کرنے، مٹانے کی کوششیں کرتے تھے، اب وہ سب کو سامنے آ گیا۔ وَلَوْ، اور اگر، ردو، ان کو لٹایا جائے، اگر ان کو دنیا میں لٹایا جائے، کہتے ہیں نا ہمیں لٹا دیا جائے، اگر ان کو لٹایا جائے، لعادو، دوبارہ وہی کریں گے، لعادو، دوبارہ وہی کریں گے، لما نہو عنہ، جس سے ان کو روکا گیا۔ یہ انسانی عجیب فطرت اللہ نے بیان کی ہے، کتنی عجیب انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور ہم دنیا میں اس کا بار بار مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم جب کسی مصیبت میں پھنستے ہیں نا، یا اللہ اس دفعہ نکال دے، آئندہ میری توبہ، آئندہ اگر میں نے کبھی اس چیز کی طرف دیکھا بھی، اللہ نکال دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، بندہ پرسکون ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی کام میں، پھر کبھی دوبارہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، یا اللہ مجھ سے پہلے بھی غلطی ہو گئی تھی، اب تو بالکل نہیں کروں گا۔ یہ انسانی عجیب فطرت ہے کہ وہ اللہ سے وعدے کر کے پھر اس سے مکر جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ پاک دنیا میں جب تک ہے پھر معاف فرما دیتے ہیں، لیکن یہ دنیا تک ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اللہ کو پتا ہے نا اس کہ انسان ایسا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار بخشش رکھی ہے، اور حتیٰ کہ مشرکین تک یہ کہتے تھے جب وہ پھنس جاتے تھے، یا اللہ نکال دے یہاں سے، نکال دیا نا، اب ہم پکے تیرے مخلص بندے بن کر رہیں گے، اب ہم پکے ایمان والے بن کے رہیں گے، آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نکال دیتے تھے، اذا ہم یشرکون، پھر وہی سب کچھ۔ تو چونکہ انسان، اللہ جانتے ہیں اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، اس لیے اللہ پاک نے مغفرت بہت رکھی ہے، بار بار رکھی ہے، یہ پھر پھنسے گا، پھر معافی مانگے گا، میں پھر معاف کر دوں گا اس کو۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر یہ لٹا دیے جائیں، لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس سے ان کو روکا جا رہا ہے، تو یہ دوبارہ وہی کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ، لَكَاذِبُونَ، جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، إِنْ هِيَ، نہیں ہے، إِلَّا، مگر، حیاتنا، ہماری زندگی، الدنیا، اس دنیا کی، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، وما، اور نہیں، نحن، ہم، بمبعوثین، زندہ کیے جائیں گے، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ولو، اور اگر، ترا، آپ دیکھیں، اذ، جب، وقفوا، انہیں کھڑا کیا جائے گا، علی ربہم، اپنے رب کے سامنے،
جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہ منظر دیکھنے لائق ہے، وہ اور دکھا دیا اللہ نے۔ اس وقت تو خیر عملاً ہوگا نا، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ نے دنیا میں دکھا دیا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر اس وقت آپ دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے ٹھہرائے جائیں گے، قال، اللہ فرمائیں گے، الیس، کیا نہیں ہے، ہذا، یہ، بالحق، سچ، الیس ہذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آخرت، جنت، جہنم، حساب، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالوا، کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، بلا وربنا، کیوں نہیں، سچ ہے۔ قال، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا، چکھو اب، العذاب، عذاب، چکھو عذاب، بھگتو عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں اس کا انکار کیا کرتے تھے، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم دنیا میں اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ بس یہ